29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، فرمایا علیہا 19 یہ میں نے آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے، سورت المدثر 29واں پارہ۔ جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، 19 کو کہتے ہیں، یہ حوالہ ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ ایماندار اللہ کی رضا کے لیے ایک بار پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، اللہ بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ عزیز محمد معاویہ کا اندازہ لگائیے، قرآن سینے میں محفوظ ہے، جتنے تک زندگی میں قرآن کی تلاوت کریں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، ان کا رب العالمین کیا مقام بنائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی بات سناؤں، تفسیر کبیر سینکڑوں سال پہلے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اس کی پہلی جلد میں بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، ایک قبر کے قریب سے گزرے، اور رب العالمین نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ اب عوام دو ذرا ذہن میں میرا جملہ رکھیں، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب بھی پر حق ہے، ثواب بھی پر حق ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ فوت ہونے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کریم کے بغیر کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کریم چاہے ہماری عبرت کے لیے کوئی عذاب اور ثواب کا نمونہ دنیا والوں کو دکھانا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، سخت عذاب نازل ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 3 دن کے بعد واپسی ہوئی، اسی راستے سے قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے پھر قدرت کا نظارہ کرایا، قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیے، پروردگار بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، 3 دن بعد تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ اوہ اللہ الہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے پیارے پیغمبر یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، جب فوت ہونے لگا اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی، بچہ یا بچی پیدا ہونے والا تھا، اللہ کی قدرت یہ بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کی وفات کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی مرضی، بیٹا دے، بیٹیاں دے، جوڑے دے، محروم کر دے، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، لا یسأل عما یفعل۔ وقت محدود ہے، بس میں مقصودی بات عرض کروں، بچے کی عمر 4 ساڑھے 4 سال ہوئی، بیوہ اماں نے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، استاد جی بچہ میرا یتیم ہے، اس نے والد کو دیکھا بھی نہیں، آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، اسے اللہ کا نام سکھائیے۔ اور رب العالمین نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، استاد جی نے بچے کو بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کے یتیم بیٹا زمین کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کر میرا نام لے رہا ہے اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیوں دوں. ایک دفعہ یتیم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ نے گناہگار والد سے ہمیشہ کے لیے عذاب دور کر دیا. اب حافظ قرآن کا اندازہ لگائیے کہ حفظ کے دوران حافظ قرآن نے کتنی بار بسم اللہ شریف پڑھی ہوگی. لیکن المیہ یہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آج قدر نہیں. کوئی بڑا آدمی یہاں تشریف لے آئے، یہ وزیر ہے، MNA ہے، آپ لوگ درس قرآن بھی ہمارا چھوڑ دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور حافظ قرآن آ گیا کوئی قدر نہیں. میں بخاری شریف کی اور حدیث آپ کو سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی. ایک عورت آ گئی، کونے میں کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نکاح کا اختیار آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ مناسب سمجھیں اپنا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیں. میرے طرف دیکھیے گا عوام دوست، آپ نے سر مبارک جھکا لیا. یہ سوچ میں پڑ گئے، عورت انتظار میں ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضرت اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، اس عورت کا میرے ساتھ نکاح پڑھ دیجئے، اس نے اختیار آپ کو نکاح کا دے دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو میں اس عورت کا تیرے ساتھ پڑھا دیتا ہوں، حق مار میں کیا دے گا؟ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ. حضرت میرے پاس تو کوئی چیز نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی برادری والوں کے پاس جا کے حقمار کا انتظام کر. ہو سکتا ہے خاندان قبیلے والوں کے گھروں میں سے حقمار کے لیے تجھے کوئی چیز مل جائے. عورت انتظار میں ہے. حدیث پاک میں آیا وہ صحابی اٹھا اپنی برادری والوں کے گھروں میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، عرض کرنے لگا حضرت واللہ ما وجدت شیئا رواہ البخاری. اللہ کی قسم جیسے میں غریب اور مسکین ہوں، میری برادری والے بھی غریب اور مسکین ہیں، حق مار کے لیے مجھے کوئی چیز نہیں مل سکی. اچھا یوں کر، آپ نے فرمائیے وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ رواہ البخاری. کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دے، اسی حقمار پر میں آمنہ کلال تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میرے پاس نہیں ہے، پھر کیسے نکاح ہوگا؟ حضرت یہ ہے نا، یہ میری چادر ہے، میں چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا ٹکڑا خود استعمال کروں گا، آدھا ٹکڑا حقمار میں دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چادر کا آدھا ٹکڑا حقمار میں نہیں لگ سکتا. آدھے ٹکڑے سے کام تیرا بھی نہیں بنے گا، آدھے ٹکڑے سے جسم اس کا بھی نہیں چھپ سکے گا. آدھا ٹکڑا نہیں لگ سکتا. اب دیکھے گا میری طرف عوام ساتھی، مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر نکلا، جا رہا تھا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا غریب صحابی مایوس ہو کر جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق تھے. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، یہ میرے سامنے 11واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت التوبہ. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت نمبر 128 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایماندار غریب صحابہ پر بڑے مہربان تھے۔ آپ نے فرمایا میرے غریب صحابی کو بلاؤ۔ صحابہ نے کہا جلدی واپس آ، حضور بلا رہے ہیں۔ واپس پلٹ آیا۔ اب سوال سنیے عوام دوست۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا معک من القرآن، رواہ البخاری۔ میرے غریب صحابی یہ بتا تجھے قرآن پاک کی کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنی آیتیں تجھے یاد ہیں، کون سا قرآن پاک کا مقام تجھے یاد ہے؟ غریب صحابی نے شمار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت فلاں آیت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں قرآن پاک کا مقام یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے غریب ساتھی تجھے قرآن کی جتنی صورتیں آیتیں یاد ہیں، یہی قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اسی حق مار پر میں آمنہ کا لال نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اور یاسر صاحب سرائے کی دا شعر علماء کرام